کتنا بڑا دخل ہوتا ہے، کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اور زوجہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی شخصیت پر، اور قرب زوجہ مشاورت کے لحاظ سے اور مختلف قسم کے معاملات کے لحاظ سے جو اس کا اثر ہے، اس بنیاد پر رب ذوالجلال یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے انتخاب کیا، اور یہ انتخاب ازل سے تھا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ صدیقہ جنت میں بھی میری زوجہ ہیں۔ یعنی جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی دشمنی رکھتا ہے وہ پھر جنت نہیں جائے گا، کیونکہ عائشہ صدیقہ کا جنت جانا تو قطعی ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ فضائل و مناقب کا محور یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام تر لوگوں میں سے میرے نزدیک محبوب ترین شخصیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وَمِنَ الرِّجَالِ أَبُوهَا، اور مردوں میں میرے نزدیک محبوب ترین شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس کے اندر یہ حدیث سنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ نے اپنی طرف سے یہ بیان کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین ذات جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، اور مردوں میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اس سے یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی قدر و منزلت ہے، اور پھر اپنے مقام و مرتبہ کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری طرف خود رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان بخاری و مسلم دونوں میں جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا، احب الناس الی عائشہ، تو کہ یہ سرکار کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے نزدیک احب ترین مطلقاً مردوں اور عورتوں کے لحاظ سے پوری امت میں سے احب ترین جو ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس جہت میں مزید گفتگو اس سے اگلے مرحلے میں کریں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان سب کتابوں میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سب کھانوں پر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سرید جو عربوں میں رائج ایک مرغوب ترین غذا ہے، کھانا ہے، اور سرکار کو بھی پسند تھا، تو آپ نے فرمایا جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے، ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت باقی خواتین پر ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد فرمایا جو ابو نعیم نے فضائل صحابہ میں اس کو ذکر کیا ہے کہ فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی النساء، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر کیسے ہے کہ فضل تہامہ علی ما سواہا من الارض، جیسے تہامہ کی فضیلت باقی روئے زمین پر ہے۔ سرید والی حدیث عموماً پیش کی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی بہت سے نکات یہاں ہے کہ فضل تہامہ علی ما سواہا من الارض و فضل السرید علی سائر الطعام، وہ علیحدہ اس کو بیان کر دیا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جیسے تہامہ کی فضیلت ہے، تو ایک ہے علاقہ جس کو نجد کہتے ہیں، دوسرا جو نجد کے مقابل میں علاقہ ہے وہ تہامہ ہے، یعنی عرب شریف کی سرزمین کے اندر نجد یعنی سطح مرتفع ہے، اور اس کے اپوزٹ جو علاقہ ہے وہ ہے تہامہ، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تہامہ کے حصے میں حرمین شریفین آئے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام تہامی ہے، رسول تہامی، تہامہ سے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نجد نہیں بلکہ نسبت تہامہ ہے، یعنی نجد کے لفظ سے اللہ نے اتنا بچایا کہ رسول نجدی نہیں بلکہ رسول تہامی، تو تہامہ کی سرزمین باقی ساری زمین سے افضل ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تہامہ کی فضیلت تا دو نکتیہ ہا لاہوری تہامہ، جس طرح تہامہ کی فضیلت جو ہے وہ باقی ساری روئے زمین پر ہے، ایسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت باقی خواتین پر ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے لحاظ سے سارے فضائل و کمالات ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن میں ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا ازواج مطہرات کو کہ یاد کرو اس چیز کو ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، whatever recited in your houses، کہ اور کیا اہتمام ہو سکتے ہیں، کس بادشاہ کی بیوی کا گھر تمہارے گھروں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تم یہ یاد کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں کے اندر، کس چیز کو؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، والحکمہ، اور حکمت کو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پھر اس میں سے آگے اختصاص، ما یتلی فی بیوتکن، یعنی اس سے بتایا گیا کہ کائنات میں کسی اور خاتون کا گھر ایسا نہیں جیسے گھر ازواج مطہرات کے ہیں۔ کیوں؟ ان میں سے کسی کو یہ شرف میسر نہیں ما یتلی فی بیوتکن والا، کہ وہاں جبریل آتے ہوں، وہاں وحی آتی ہو، وہاں آخری کتاب کی آیات کا نزول ہوتا ہو، قیامت تک کا جو نور ہے جن گھروں میں سب سے پہلے اترتا ہو، یہ کسی خاتون اول، کسی بادشاہ کی بیوی، کسی کو یہ مقام نہ حاصل ہوا، نہ قیامت تک حاصل ہوگا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ پھر اس سے بھی آگے ہے۔ ایک ہے بیت میں قرآن کا نازل ہونا،
ایک ہے بستر پر قرآن کا نازل ہونا۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو فرمائی جس کا شمار کچھ تنقید سے ہوتا تھا، اور یہ ان کے اپنے معاملات تھے جس پر دیگر کوئی کسی طرح کسی کو اجازت نہیں ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت کچھ کہا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، کہ تم مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اذیت نہ دو۔ یعنی یہ ہے نسبت رسول علیہ السلام کہ تم بات عائشہ کی کرتی ہو، اذیت مجھے ہوتی ہے۔ آج کے منافقین اور کل کے منافقین ان سب کے لیے یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ قرار دے کر کہ وہ کسی اور خاندان کی تھیں، وہ کب اہل بیت ہیں اور ان کے خلاف ہم بول لیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے اندر ہونا وہ تو ایک ان کی مستقل عظمت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سب سے پہلے آپ کی ازواج ہی ہیں، اور ساتھ جو ہے یہ مرتبہ کہ ان پر کوئی بات کرے تکلیف سرکار کو ہوتی ہے۔ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر کشف المحجوب میں لکھا تنقید مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا جرم ہے، مگر اس تنقید سے سرکار کو اتنی اذیت نہیں ہوتی جتنی عائشہ صدیقہ پر تنقید سے اذیت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ معاملہ اسے بھی پتہ ہے کہ جو اپنے گھر والی کی غیرت کا مسئلہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تؤذینی، حالانکہ وہ بھی تو زوجہ ہی ہیں جنہیں خطاب فرما رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم مجھے نہ اذیت دو عائشہ صدیقہ کے مسئلے میں۔ تو جب زوجہ کی ہوئی بات اذیت بن جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، جو زوجہ خود اہل بیت میں ہیں جن کے اپنے فضائل ہیں، تو اور اجنبی کوئی اگر کلمہ گو ہو کر یا اسلام سے باہر ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے، بات ایسی کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ عام ایک خاتون تھی، میں نے اس کے بارے میں کہہ دیا تو کیا ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا یہ عائشہ صدیقہ کے خلاف تنقید کے لفظ ان کا معاملہ نہیں، میرا معاملہ ہے، مجھے اذیت پہنچتی ہے، اور مجھے جو اذیت ہے یہ اللہ کی اذیت ہے، یعنی اللہ کو اذیت پہنچانے کا اس نے عمل کیا جس نے مجھے اذیت پہنچانے کی کوشش کی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کہ لا تؤذینی فی عائشہ، کہ ام سلمہ آپ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اذیت نہ دیں، کیوں؟ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَاتٍ مِّنْكُنَّ غَيْرِهَا، اور خدا کی قسم یہ صرف میرا ہی فیصلہ نہیں، یہ میرے اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ ازواج مطہرات کے اندر مقام سب کا ہے، لیکن جو عائشہ صدیقہ کا ہے وہ تم میں سے کسی کا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میرا ہر حال انوار و تجلیات والا ہے، لیکن جب رب کی وحی اترتی ہے مجھ پر تو وہ پھر اللہ کے ہاں میرا سب سے بڑی شان والا حال ہے، بڑی شان والی کیفیت ہے۔ اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات مجھ پر حد درجہ کے برستے ہیں، اور فرمایا وہ جو وحی والی کیفیت ہے، اے ازواج مطہرات تم میں سے کسی کے بستر پر نہیں ہوتی، وحی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے ان کے بستر پر بھی مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی عائشہ صدیقہ کا اتنا تقدس ہے، اتنی تقدس مآب ہیں اللہ کے ہاں بھی
کہ خالق کائنات جل جلالہ وحی کے خصوصی لمحات